Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ پاک ابتدائے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک لہ کو زیبا ہے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے عالم نہیں بلکہ عالمین فرمایا، جمع کا لفظ ہے جو دلالت کرنے والی ہے بہت سارے عالموں پر، جس کو صوفیاء کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے 10,000 عالم یعنی 18,000 عالم سے بھی تعبیر فرمایا، جس کو خلاصے کے طور پر سیدنا حضرت مخدوم شیخ شرف الدین احمد ابن یحییٰ منیری بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 عالموں میں تقسیم فرمایا ہے، یعنی وہ 18,000 عالم انہی 4 عالموں میں موجود و مضمر ہے، جس کو عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ میں اس بیان میں عالم برزخ سے متعلق کچھ خاص باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ برزخ بمعنی پردہ، حجاب کے ہیں، یعنی عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان اس عالم سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے اس کو برزخ کہا گیا ہے۔ عالم برزخ اس دنیا سے کروڑوں گنا بڑا عالم ہے۔ اس عالم کی شروعات 6 زمینوں کے بعد ہوتی ہے۔ اس عالم برزخ کا اس زمین سے دوری کا بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ صحیح دوری صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ صحیح دوری کا علم صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات کو ہے۔ ہاں، اپنی اس زمین سے جس پر ہم سب رہ رہے ہیں، پلوٹو نام کی 7ویں اور آخری زمین 5 ارب 90 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ البتہ مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور پلوٹو میں سے ہر زمین اپنے اوپر کوئی نہ کوئی مخلوق اٹھائے ہوئی ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے، جو خیبر کی بستی میں داخلے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا۔ اے اللہ، جو رب ہے 7 آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن پر 7 آسمان سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جو رب ہے 7 زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جن کو 7 زمینوں نے اٹھا رکھا ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ ان 7 زمینوں کے بعد پھر کہیں عالم برزخ ہے، جس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس عالم برزخ میں قبر نام کی چیز ہے، جو انڈے کی چھلکے کی طرح چاروں طرف سے بند ہے۔ جس طرح اس عالم دنیا میں ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت انسان کی شکلیں بنا رہا ہے، ٹھیک اسی طرح عالم برزخ میں جو اصلی قبر ہے، وہاں انسانوں کی شکلیں بنائی جا رہی ہیں۔ یہاں کا جسم یہاں کی مٹی سے بنائی جاتی ہے اور وہاں کا جسم برزخی مٹی سے بنائی جا رہی ہے۔ ہر ایک شخص کی قبر تیار ہو رہی ہے۔ جب کسی انسان کو عالم ارواح سے عالم دنیا میں منتقل کرنا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے 4 ماہ پہلے ہی اس کا جسم ماں کے پیٹ میں خدائی قدرت و حکمت سے تیار ہونے لگتا۔
ٹھیک اسی طرح اس انسان کے عالم ارواح میں آتے ہی عالم برزخ میں برزخی جسم تیار ہونے لگتا ہے۔ ہمارے لیے یہاں اس بات کا بتانا اور جاننا بے حد ضروری ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جو آدمی بھی داخل ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر 60 ہاتھ کا ہوگا۔ بخاری شریف باب خلق آدم۔ جنت میں جو آدمی بھی داخل ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر 60 ہاتھ کا ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تک سارے انسانوں کی شکلیں اس دنیا میں بھی 60 ہاتھ ہی کی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد انسانی شکلیں گھٹتے گھٹتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 5 فٹ سے 60 فٹ کے درمیان رہ گئی۔ یہاں یہ بتانا بیجا نہیں ہوگا کہ اتنی لمبی چوڑی زمین پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تنے تنہا نکال کر 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے اس زمین پر فرشتوں کے ذریعے اتارے جا رہے ہیں۔ جس طرح قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ملک شام کی جامع مسجد کی مینار پر اتارے جائیں گے۔ مسلم شریف۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے سرندیپ گوپے میں اتارے گئے اور پھر ماں حوا جدہ میں اتاری گئی، یہاں تک کہ کافی عرصے کے بعد اس زمین پر مقام عرفات میں میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو بات چل رہی تھی عالم برزخ میں قبر نام کی چیز کے اندر 60 ہاتھ کی انسانی شکلیں بنائی جاتی۔ جس طرح پرندوں سے انڈوں کو نکال کر اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے پرندوں کے انڈوں میں ان کی شکلوں کو بناتے ہیں، اسی طرح عالم برزخ کی قبر میں انسانی شکلیں بنائی جاتی ہیں۔ قال اللہ تعالی تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کہ ہم جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکالتے ہیں اور بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالتے ہیں، اور جس کو جیسے چاہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ یعنی انڈا جو بے جان چیز ہے اس سے ہم جاندار چیز بچہ نکالتے ہیں، اور مرغی جو جاندار چیز ہے اس سے ہم بے جان چیز یعنی انڈا پیدا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب عالم برزخ کی قبر میں انسانی شکل تیار ہو جاتا ہے اور اس عالم دنیا کی امتحان گاہ کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو حضرت انسان کا امر یعنی روح اس برزخی قبر والی جسم میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ اب اگر انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کو اس دنیا سے بنا کر اور برزخ میں بچا کر لے گیا ہے تو اس برزخی جسم کے سر کی طرف نماز، بائیں طرف روزہ اور داہنی طرف زکوٰۃ، یہ سارے اعمال اس انسان کی شکل کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ پھر جب عذاب یعنی سانپ وغیرہ اپنی گردن نکالتا ہے اور اعمال سے گھرا ہوا پاتا ہے تو اپنی گردن واپس کر لیتا ہے۔ اس کے بعد سارے نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اس انسان سے میزان عمل پر ملنے کا وعدہ کر کے قبر سے چلے جاتے ہیں۔ پھر منکر نکیر نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اس سے پہلی بات یہ پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یعنی تم یہاں کیسے پلو گے؟ تو اگر برزخ میں منتقل ہونے والا انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کو سیکھ کر اور بنا کر اور برزخ میں بچا کر لے گیا ہوگا تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔
کہ ساری ضرورتیں براہ راست اللہ رب العزت ہی کی ذات پوری کرے گی۔ اب اس جواب کے بعد منکر نکیر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا طریقہ ہوگا، یعنی برزخ میں روزی پانے کا۔ وہ پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو یہ جواب دے گا اسلام اسلام اسلام، یعنی اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین اسلام کے اعمال پر اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ دنیا، برزخ، آخرت، ہر جگہ ہر ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو دنیا میں ہماری تمام ضرورتیں پوری کر رہا تھا وہ اپنے وعدے سے یہاں مکر جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسرا سوال منکر و نکیر اس سے کریں گے کہ آخرین ایمان و اعمال کو حاصل کرنے کی محنت اور برزخ میں بچا کر لانے کی تدبیر کس نے سکھائی تھی؟ وہ جواب دے گا، سوال کیا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، تم کس نبی کی امتی ہو؟ تو یہ انسان جواب دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کی وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی جاتی ہے، جس طرح دور درشن والے ہمیں بازار میں روک کر کیمرہ اور مائکروفون رکھ کر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے انسان سے بات کرا دیتے ہیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، سو جا جس طرح سہاگ رات دلہن سوتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر برزخ میں جانے والا انسان کلمہ کے یقین کے بغیر گیا ہے تو منکر نکیر آتے ہی ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا اور اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ اس سے بھی وہی 3 سوال پوچھے جاتے ہیں جو نیک مومن سے کیے گئے تھے، لیکن یہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ یہ 60 ہاتھ کے جسم کی ضرورت یہاں کیسے پوری ہوگی۔ ان تینوں سوال و جواب کے بعد قبر سے کہا جاتا ہے کہ اسے بیچ لے۔ زمین کے بیچنے پر، دبانے پر اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر گھس جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ اس کے جسم کو کاٹنے کے لیے کالے سانپ اژدہے قبر میں آ جاتے ہیں۔ ایک سانپ جب پھونکار مارتا ہے اور ڈستا ہے تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ پھر جب اوپر لایا جاتا ہے تو ایک سانپ پیر کے ناخنوں سے اور ایک سانپ ناک کی طرف سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور کاٹتے کاٹتے درمیان میں آ کر مل جاتا ہے۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ وہ ایسے زہریلے اور ایسے زہر سے بھرے ہوئے سانپ ہوتے ہیں کہ اس زمین پر اگر ایک بار پھنکار مار دے تو قیامت تک کہیں بھی روئے زمین پر ایک گھاس نہ ہوگی۔ میرے معظم دوستو، اس پوری بات میں کئی سوال بھی پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، 60 ہاتھ کا جسم کیسے ہوگا؟ نمبر 2، قبر تو ہم اسے کہتے ہیں جہاں ہم مردہ کو دفن کرتے ہیں مٹی میں، پھر برزخ والی قبر کیسے؟ نمبر 3، اگر یہ برزخ اس زمین پر نہیں ہے اور قبر یہاں نہیں ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین والی ہی قبر میں عذاب قبر کو ہوتے سنا ہے۔ نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو اسی زمین والی قبر کے پاس سے گزرتے تھے اور روتے تھے اور بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس طرح کے سینکڑوں سوال برزخ اور قبر کے متعلق لوگوں میں پیدا ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برزخ میں زندگی جسمانی ہے یا روحانی؟ محترم دوستو، انسان کے اندر سے امر یعنی روح نکل جانے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا اور آگے کی سوچنے کی تمام راہیں بند نظر آتے ہیں۔ پھر ہم اپنی عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عالم برزخ کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ لوگ جب جاننے والوں سے معلوم کرنا چاہتے ہیں
تو ان کو صرف یہ کہہ کر چپ کر دیا جاتا ہے کہ برزخ کی زندگی جسمانی نہیں روحانی ہے۔ میرے معظم و محترم ساتھیوں، بات چل رہی تھی عالم برزخ کی حالات اور برزخی قبر کی۔ ہم ذرا غور کریں، اگر اس زمینی قبر کو عالم برزخ سمجھا جائے جو ہمارے پیروں کے نیچے ہے اور زیادہ نہیں بلکہ 6-7 فٹ نیچے، تو اس حدیث کی روشنی میں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا سانپ اگر اس زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک اس مٹی میں سبزہ نہ اگے، دارمی شریف۔ پر آج جن قبرستانوں میں دنیا والوں کے جسم دفن ہیں، جس میں کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، شک کرنے والے، ملحد و زندیق سب دفن ہیں، تو کیا انہیں عذاب قبر نہیں ہو رہا ہے؟ کیا انہیں 99 کالے سانپ نہیں ڈس رہے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو قبرستان ہی کی مٹی میں گھاس اور پیڑ پودے نکل کر ہریالیاں پھیلائی ہوئی ہے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق پوری دنیا کی 5,73,10,000 کلومیٹر پھیلی ہوئی مٹی پر کہیں گھاس نہیں اگنا چاہیے، لیکن یہاں تو جس جگہ جسم دفن کیا جا رہا ہے اسی سے 4-5 فٹ اوپر زمین پر گھاس، پودے، پیڑ سب کچھ نکل رہے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے پہیلیاں بجھائی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دوستو، یہ قبر اور برزخ اس زمین پر ہے ہی نہیں، اس زمین پر نہیں ہے جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ یہ زمین انڈے کے چھلکے کی شکل میں چاند کی طرح ہوا میں لٹکی ہوئی ہے۔ کسی ہوائی جہاز سے 40,000 کلومیٹر اوپر جا کر زمین کے اوپر اڑ کر جایا جائے تو ہمیں زمین ہوا میں لٹکتی ہوئی نظر آئے گی، جس طرح چاند اس زمین پر رہنے والوں کو لٹکتا نظر آتا ہے۔ اب اگر مان لیا جائے کہ برزخ اور قبر ہمارے پیروں کے 4-5 فٹ نیچے ہی زمین میں ہے، تو وہ لوگ جو آگ میں جلائے جاتے ہیں یا پانی میں بہائے جاتے ہیں وہ تو منکر و نکیر کے سوال سے بچ گئے اور عذاب سے چھٹکارا مل گیا، یا انہیں دوسرا جسم دے کر سوال کیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی نظروں میں ایمان والوں سے زیادہ ان کا بھاؤ بن گیا۔ جی نعوذ باللہ، کہ انہیں نیا اور قدرت والا جسم قبر میں ملے گا، یا فرعون کا جسم مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے ایک میوزیم میں آج بھی رکھا ہوا ہے، کوئی جا کر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بادشاہوں کے جسم جو سینکڑوں سال پہلے مر چکے تھے انہیں بھی وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اپنے ملک ہندوستان میں بھی کچھ لوگوں کے جسم میوزیم میں رکھے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو کیا ان کو انہی جسموں پر سانپ ڈس رہے ہیں اور ان کو اسی میوزیم میں عذاب قبر ہو رہا ہے؟ اسی طرح ہم جب قبرستانوں میں کسی جسم کو دفنانے کے لیے زمین کھودتے ہیں تو اکثر اس میں ہڈیاں نکلتی ہیں جو یقیناً 2-4 سال پہلے دفن کیے گئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم یا تو عذاب میں مبتلا ہو یا جنت کی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا پا کر سو رہا ہو اور اس کے جسم کی ہڈیاں ہمارے ہاتھوں میں ہو؟ محترم دوستو، حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پانی کی بہاؤ نے کھود دیا تھا، جو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھی، اور ایک ہی قبر میں دونوں کو دفنایا گیا تھا۔ جب پانی نے قبر کھود ڈالی تو دوسری جگہ دفن کے لیے ان کی قبر کھودی گئی، تو وہ دونوں حضرات اس حالت میں پائے گئے کہ ان کے جسموں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، اور بالکل تر و تازہ ایسا لگتا تھا کہ کل ہی وفات پائے ہو، جبکہ جنگ احد کی لڑائی کو 56 سال بیت چکے تھے۔
اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ میں نہر نکالنے کا ارادہ فرمایا تو راستے میں احد کا قبرستان پڑ گیا، تاریخ شاہد ہے، تو انہوں نے اعلان فرمایا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی لاشیں یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر لیں۔ جب نکالی گئی تو بالکل اصلی حالت میں تھی، جبکہ احد کے زمانہ سے 50 سال بعد کا زمانہ ہے۔ آج جب کوئی شخص عذاب قبر کو پڑھ کر یا سن کر سمجھنا چاہتا ہے تو قبرستان میں مردوں کی ہڈیاں دیکھ کر اور پورے قبرستان کو ہرا بھرا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عذاب قبر کی حدیثوں کو جب اپنے سامنے رکھتا ہے تو اسے پہیلی نظر آتی ہے، اسے پہیلی لگتی ہے، کیونکہ زمین کے 6-7 فٹ نیچے کو قبر اور برزخ سمجھا گیا ہے۔ اب رہی بات قبر کے 60 ہاتھ والے جسم کی، تو یہ بات اس حدیث سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مومن کی قبر 70 ہاتھ مربع کر دی جاتی ہے۔ منکر و نکیر کے سوال و جواب کے بعد اس کے جسم سے 10 ہاتھ زیادہ قبر پھیلا دی جاتی ہے، جس سے وہ آرام سے وہاں رہ سکے، یہ جس طرح چاہے اپنی کروٹ بدلے، اسے دقت نہ ہو۔ اسی طرح کافر کو جب قبر کا سانپ ڈستا ہے تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے۔ 60 ہاتھ کا تو قد ہی ہے اور 10 ہاتھ اور بیشی دھستا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کافر اپنی زبان کو 1 فرسخ یعنی 3 میل اور 2 فرسخ تک کھینچ کر باہر نکال دے گا۔ ترغیب و تحریب۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ جہنمی کے دونوں منہوں کے درمیان کا حصہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبا ہوگا، مسلم شریف کی روایت ہے، اور قیامت میں کافر کی ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی ران بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی، مشکات شریف کی یہ روایت ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کافر کی کھال 42 ہاتھ موٹی ہوگی۔ کیوں نہ ہو، جب دنیا میں انسان کا نقشہ بدل جاتا ہے تو برزخ میں جو قیامت تک کے لیے عذاب ہوتا رہے گا تو ان کی شکلیں بے ڈھبے اور موٹے، پھولے ہوئے اور سوجے ہوئے کیوں نہ ہوں گے، کیونکہ وہاں سانپ کاٹے گا اور فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے ماریں گے، قبر دبوچے گی، وغیرہ وغیرہ۔ رہی بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے 2 قبروں پر باری باری سے اپنے پروں کو مارا تو ان 2 قبروں سے ایک آدمی نکلا، ایک کو عذاب قبر ہو رہا تھا اور دوسرا عذاب قبر سے نجات پا چکا تھا، پھر وہ دونوں اپنی اپنی قبروں میں واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ بطور معجزہ کے تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ بتلانا مقصود تھا کہ آدمی جس حال پہ مرے گا کل قیامت کے دن اسی حال پر اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے یحشر الناس یوم القیامت علی ما ماتوا۔ جس طرح اللہ نے یہ معجزہ ظاہر کروایا، ٹھیک اسی طرح انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ مسیح الدجال ہے جو اپنے دور میں قرب قیامت پیش آئے گی۔ ایک آدمی کے سامنے اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کیا جائے گا، دجال زندہ کرے گا، اللہ پاک اس کو زندہ کرنے کی طاقت دیں گے، اگرچہ ان کی ماں باپ کی شکل میں 2 فرشتے ہوں گے، مگر وہ کہے گا کہ بیٹا یہی مارنے والا اور یہی جلانے والا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص دجال کی خدائی کا اقرار کر لے گا اور ایمان لے آئے گا۔ در حقیقت اللہ رب العزت ایسا کر کے اس وقت کی موجود انسانیت کے ایمان کا جائزہ لیں گے، ان کے ایمان کا امتحان لیں گے۔ اس لیے ہر نبی نے فتنہ دجال سے بچنے کی دعا مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فتنہ مسیح دجال سے۔ باقی رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے عذاب کو سننا اور دیکھنا، اس کے متعلق بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔
قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے نبی اور رہبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ دار نبی بنا کر بھیجا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، آسمانوں کا سیر کرایا گیا، عالم ملکوت اور عالم جبروت اور عالم ہاہوت، عالم لاہوت، عالم ناسوت سب کا سیر کرایا گیا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے مکہ اور پھر اور آگے لا مکہ بلکہ عرش اعظم پر پہنچائے گئے، مقام احدیت اور مقام صمدیت پر لے جائے گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی منہ برو صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کبھی مکہ تو کبھی پل میں لا مکہ پہنچے، میرے حضور مجسم کہاں کہاں پہنچے، جہاں خیالوں کی پرواز ہوش کھو بیٹھی، خرد نے دیکھا میرے مصطفیٰ وہاں پہنچے۔ یہ سب کچھ ایک آن، ایک لمحہ، ایک پل میں ہو رہا ہے جو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، تاکہ انسانوں کے اندر یقین پیدا ہو گویا سارا عالم آپ پر منکشف کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر رہ کر آسمانوں کے ان دروازوں کو کھلتے دیکھا جو دروازے زمین سے 500 سال کی دوری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، پھر آج اس میں ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ 2 بشارتیں لیجئے جو آج سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری رکوع۔ اس کے علاوہ قیامت تک ظاہر ہونے والے فتنوں میں شامل ہونے والوں کی شکلیں، حلیہ، قد اور ان کے بالوں کے بارے میں ساری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرما رہے تھے۔ اس طرح ایک دن منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمائے، اے لوگو میں تم سے پہلے حوض پر پہنچنے والا ہوں تاکہ تم پر گواہ ہوں گا، خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ مسلم شریف کتاب الفضائل۔ آپ کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 550 کلومیٹر یعنی 550 کلومیٹر دور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں سے بچنے کے لیے آواز دے رہے ہیں، گویا مدینہ منورہ میں رہ کر کمانڈری کر رہے ہیں، اور ان کی آواز وہاں پہنچنے پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے اپنا بچاؤ کر رہے ہیں۔ ابو نعیم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جسم کو دفن کی جگہ سے دیکھنا اور ان کی آوازوں کا سننا اس ہستی کے لیے کیا مشکل ہے جو آسمانوں کی سیر کر آئی ہو۔ اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج تو دنیا دار چاند پر پہنچ کر کتے کے پلے کو باندھ کر یہاں دنیا میں امریکہ کے ناسا اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کتے کے بچے کی حرکت کو دیکھ رہے ہو، یا جیسے کسی ملک پر جب بمباری ہوتی ہے تو ہم ٹی وی کی اسکرین پر یا ٹرانزسٹر کے ذریعہ لوگوں کی چیخ پکار اور لاشوں کے پھٹے ہوئے ڈھانچے کو دیکھتے ہیں، تو اس مقدس ہستی کے لیے کیا مشکل تھی کہ وہ برزخ کے عذاب کو اس قبر کے پاس سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں۔ قال اللہ تعالی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، تو اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا اور قیامت کا معائنہ کرا دیا، سو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو یہ فرمانا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں خدا کی قسم اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر سنوا دیتا، وہ عذاب قبر تم کو سنوا دیتا جو میں سن رہا ہوں۔
اسے بھی اس دور میں ٹیلی ویژن اور ٹرانزسٹر کو سامنے رکھ کر سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر کو دیکھ کر یا قبر کی بات کو سن کر اتنا رونا کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قبر کی حالات منکشف ہو جاتی تھی، اور قبر نام کے اس ٹیلی ویژن اسٹوڈیو میں ہو رہا سب کچھ یہاں سے دیکھتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہدایت کے چراغ تھے۔ ہاں، ہدایت کے چراغ تھے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے وہ بطور نمونہ کے تھے، اور ان کے دلوں میں ہدایت کا ٹیلی ویژن فٹ تھا۔ اس لیے مریخ پر کیا ہو رہا ہے، اور مشتری پر کیا ہو رہا ہے، زحل پر کیا ہو رہا ہے، اور ساتوں آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے، سب کچھ یہاں سے دیکھتے تھے۔ آج دنیا والے چیزوں پر محنت کر کے چاند پر کیا ہو رہا ہے پتہ چلا سکتے ہیں، تو وہ ہستیاں جنہوں نے ایمان و اعمال اور یقین بنانے پر محنت کی تھی، وہ دنیا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے کیوں نہ دیکھتے؟ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت و جہنم سامنے کر دیا جائے تب بھی میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ جنت و جہنم مستحضر اور منکشف ہو چکی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں اور ارشاد کرتی ہے، یا رسول اللہ میرا بچہ کس حال میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بچہ جنت میں کھیل رہا ہے، کہو تو دکھلا دوں؟ میاں یہ کوئی پہیلی نہیں ہے، 100% حق اور سچ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں ہدایت کی دوربین پھٹ تھی، جس سے وہ سب کچھ دیکھتے تھے جو آج ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کیونکہ ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں پر محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے ایمان، اعمال، غیبی نظام، غیبی خزانہ، برزخ، قیامت، جنت، جہنم کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے جس طرح نماز کی شکل کو نماز سمجھ رکھا ہے، اسی طرح قبر کی شکل کو برزخ اور قبر سمجھ رکھا ہے۔ نماز کی شکل سے نماز میں روح نہیں آتی، بلکہ نیت باندھنے سے لے کر سلام تک کی حالت ایسی ہو جس میں خدا کے سوا کسی کا واسطہ ہی نہ پڑے، تب جا کر نماز میں روح آئے گی، ورنہ شکل بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سالوں کے بعد تشریف لا رہے ہیں اپنے گھروں پر، مگر ایسی 2 رکعت نماز کی ادائیگی کہ 2 رکعت نماز میں صبح ہو جاتی ہے، انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا قسم خدا کی کہ وہ ان پر بیوی کا بھی حق ہے۔ میاں یاد ہی نہیں رہتا، وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اپنی زوجہ سے کہ قسم خدا کی مجھے یہ یاد ہی نہیں رہی کہ میں باہر سے آیا ہوں۔ کیوں؟ وہ نماز میں جب نیت باندھ لیتی تھی تو جنت کی سیر کیا کرتی تھی، اور ایسی نماز ہوتی کہ سارا گھر جل جانے پر بھی خبر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو دیکھیں کہ نماز کی حالت میں تیر نکالا جا رہا ہے، اور حضرت سلام پھیرنے کے بعد فرما رہے ہیں، اچھا تم لوگ تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا کہ حضرت وہ تو ہم نکال چکے۔ کیسی نماز تھی؟ اللہ اکبر! بھلا ہمیں ایسی نماز کہاں میسر؟ ہم نے تو نماز کی شکل ہی کو نماز سمجھ رکھا ہے، ہم نے بیٹھنے اٹھنے کو نماز سمجھ رکھا ہے۔ ہم تو آج اپنی نمازوں میں اپنی دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہماری نماز وہ نماز ہوگی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے محترم دوستو وہ نماز روشن و چمکدار بن کر ہمیں دعا دیتی ہوئی جائے گی، اور جب ہماری نماز صرف شکلی ہوگی تو وہ نماز سیاہ رنگ کی بد دعا دیتی ہوئی جائے گی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عالم برزخ میں
نیک اعمال عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ مثلا نماز ہی کو لے لیجئے، جو نماز شکلاً نہیں بلکہ حقیقتاً نماز ہو، روحانی اور نورانی ہو، کہ جس نماز میں روح آتی ہے وہ روشن و چمکدار بن کر نمازی کو دعا دیتے ہوئے جاتی ہے، ورنہ سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا، اللہ پاک تمہیں بھی برباد کرے، اور پھر پرانے کپڑے کی طرح منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اسی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں الگ الگ ارشاد فرمائی ہیں، نماز اور نمازی۔ نمازی یعنی نماز کی شکل بنانے والا۔ ذرا ہم ٹھنڈے دل سے اپنی عقل سے خود سمجھیں کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو نمازی کو دعا یا بد دعا دیتی ہوئی جا رہی ہے، نمازی کے چہرے پر ماری جا رہی ہے، یا پھر یہ کون سی چیز ہے جو قبر میں سر کی طرف موجود ہوگی، یا دائیں بائیں آ کر عذاب قبر سے بچائے گی۔ محترم دوستو، بار بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کہیں دھوکہ نہ کھا بیٹھے۔ آخر وہ کون سی چیز ہوگی جو حشر کے میدان میں میزان عمل پر اپنا وزن کرانے کے لیے آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین کپڑوں والا، پاک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوشخبری سن لو، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو مومن اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ واقعی تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے اور اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائے، بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ مرقات شریف۔ میرے محترم دوستو، دراصل عالم برزخ 6 زمینوں کے بعد ایک عالم ہے جو اس عالم سے کروڑوں گنا بڑا عالم ہے۔ اس لیے اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک عالم ارواح سے آنے والے تمام انسانوں کو ایک ہی وقت میں اس زمین پر اکٹھا کرنا چاہیں، اکٹھا ہونے کی سوچیں، تو پھر سب کے لیے یہ زمین کم پڑ جائے۔ عالم برزخ میں ہر شخص کے لیے 60 ہاتھ کی قبر انڈے کی شکل میں جو بالکل چاروں طرف سے بند ہے، اس کے اندر ہر انسان کی شکل بن رہی ہے، جس طرح انڈے کے اندر مرغی کے بچے کی شکل بن رہی ہے۔ جب ملک الموت کسی انسان کو اس دنیا سے وہاں برزخ میں منتقل کرتے ہیں تو جیسے ہی قبر میں بنی اپنی شکل کے اندر یہ پہنچتا ہے اور آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی سانسوں کی آواز سن کر، اس کے بیٹھنے کی آہٹ سن کر، اس گھنگور اندھیرے میں عذاب یعنی سانپ وغیرہ اپنی گردن نکال کر اس انسان کی طرف چلتے ہیں۔ پر یکایک قبر میں روشنی ہو جاتی ہے اور وہ نمازیں جو روشن و چمکدار بن کر نمازی کو دعا دیتے ہوئے گئی تھی، انہی نمازوں میں سے ایک نماز اللہ پاک اس کی قبر میں بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قبر روشن ہو جاتی ہے اور عذاب واپس چلا جاتا ہے۔ پھر نماز وغیرہ سارے نیک اعمال قیامت میں ملنے کا وعدہ کر کے واپس ہو جاتے ہیں، اور منکر و نکیر کے سارے سوالوں کے جواب کے بعد قبر پوری طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ اب قبر میں کھڑکی کی برابر ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے جس سے جہنم دکھائی دیتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو اس سے بچا لیا گیا۔ پھر اس سوراخ کو بند کرا دیا جاتا ہے اور ایک دوسرا سوراخ کیا جاتا ہے، اس کھڑکی نما سوراخ سے جنت دکھلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں تو ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کر دی جاتی ہے۔ یہ ہے مومن کا حال اور اس کی قبر۔
لیکن ملک الموت جب کسی بے ایمان کو برزخ کی قبر میں منتقل کرتے ہیں تو اپنی شکل میں پہنچنے کے بعد یہ ڈرا اور گھبرایا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ عذاب قبر کی دیوار سے اپنی بل سے نکل کر اس کے قریب آ کر کاٹنا اور ڈسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں منکر نکیر آ جاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں، جواب نہ ملنے پر قبر میں ایک سوراخ کھڑکی نما کر دیتے ہیں جس سے جنت دکھلائی پڑتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اے ابن آدم، یہ تیرا ٹھکانہ تھا مگر تو نے اسے برباد کر دیا۔ پھر یہ سوراخ بند کر دیا جاتا ہے اور دوسرا سوراخ کیا جاتا ہے جس سے جہنم نظر آتی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس میں تو ہمیشہ رہے گا۔ پھر قبر سے کہا جاتا ہے کہ اسے بھینچ لے، اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دی جاتی ہے۔ اب منکر نکیر واپس چلے جاتے ہیں، قبر میں اندھیرا چھا جاتا ہے، کالے سانپ اسے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، قبر اسے بھینچنا شروع کر دیتی ہے جس سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ قیامت تک یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ میرے ساتھیوں، یہ تصور کر کے ذرا دیکھو کہ ایک انسان سنسان جگہ پر غور کرے کہ ایک سنسان جگہ پر مرغی کا ایک انڈا رکھا ہوا ہے، اس بند انڈے میں بچے کی شکل بن رہا ہے، اس میں خون بھی پہنچایا جا رہا ہے، غذا بھی پہنچائی جا رہی ہے اور بچے کی چونچ اور پاؤں پنکھ وغیرہ سب تیار ہو رہا ہے۔ اس تصور کے بعد پھر ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا، حق و باطل کھل کر سامنے آ جائے گا۔ بس مرغی کے انڈے کو ہاتھ میں رکھ کر ذرا سوچیں اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر ان سے صحیح سمجھ مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے صحیح بات سمجھا دیں گے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ سنایا گیا اور بتایا گیا وہ تو عام جہنمی اور عام مومن کا ذکر ہے، ورنہ جو خدا کا جتنا بڑا نافرمان ہوتا ہے اس کو قبر کا عذاب بھی مختلف طرح سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان والا کو بھی اپنے رتبے اور درجے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نوازیں گے۔ بعض اونچے درجوں کے جنتی کی روحیں پرندوں کی پوٹوں میں جنت کی پھل کھاتی اور پانی پیتی پھرتی ہے اور عرش اعظم کے نیچے سونے کی قندیلوں میں آرام کرتی ہے۔ مرقات شرح مشکات شریف کی روایت ہے، بعض اعلیٰ درجے کے مومن کی قبر بجائے 70 ہاتھ مربع کرنے کے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک کشادہ کر دی جاتی ہے، اور بعضے کی قبر میں 70 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں، اور بعضے جنتی برزخ میں اپنے پہلے جا چکے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ سب ان کے درجوں کی وجہ سے ہوگا۔ ہر ایک کے مراتب اور درجات کے اعتبار سے اللہ تعالی وہاں نوازیں گے۔ ایک حدیث مقدسہ میں ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت و وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرنے لگے گی تو اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جائے گی۔ ترمذی شریف۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کی طرف بلانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ امت جب اس ذمہ داری کو نبھانا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ ان کاموں کو چھوڑنے والا اور قرآن کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا،
ہاں، ان حقائق نبوی، ارشاد نبوی کو چھوڑ کر بھلا قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو جب قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تو یہ حدیث کو کیسے سمجھے گا؟ اس لیے ہمیں پہلے برائی اور بھلائی سمجھنا ہوگا کہ برائی اور بھلائی کسے کہتے ہیں۔ اصل برائی جس کی روک ٹوک کی مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے وہ یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وہ ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں یعنی قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتے ہیں فحش اور برائی سے اور کسی پر ظلم کرنے سے۔ اللہ پاک نصیحت کرتے ہیں تم کو تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں، اور جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں۔ پر آج ہم جسے برائی سمجھ رہے ہیں، دراصل قرآن کی زبان میں یہ برائی مراد ہی نہیں، بلکہ اصل برائی تو شرک کی ہے، خواہ شرک جلی ہو یا شرک خفی، یعنی کھلم کھلا شرک ہو یا پوشیدہ طریقے سے، ہر طرح کی شرک سے روکنا مراد و معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت فرما رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو 13 سال محنت کی، اس محنت سے شرک کو دلوں سے نکلوایا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں میں داخل کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی 114 صورتوں میں سے 86 صورتوں میں جو مکہ میں نازل ہوئی، کہیں بھی دین کی محنت کرنے والے صحابہ کرام کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس۔ یا ایھا الذین آمنوا کا کیا مطلب؟ اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں سے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ کیوں فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیونکہ ابھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے اندر سے ہر طرح کی شرک کو نکالنے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، غزوہ بدر کے بعد اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والوں، ایمان والوں کے لقب سے مخاطب کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر سے اور دوسروں کے اندر سے برائی نکالنے کی اجتماعی محنت میں لگیں، تاکہ اللہ پاک خود ہمارے اندر سے برائی نکال دے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں سے صحابہ والا ایمان مانگا گیا ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا وہ ایمان لائے تھے، ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ہمیں صحابہ کرام کے نہج پر محنت کرنی ہے۔ اسی طرح بھلائی کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اعمال کو، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اسباب کے مقابلہ پر اللہ جل شانہ کی طرف سے لے کر آئے، کہ لوگوں کو اعمال پر اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کو سامنے رکھ کر دنیا کے سارے اسباب کو ناکارہ اور سر کٹے ہوئے سانپ کی طرح یقین کرتے ہوئے اپنی ہر حاجت اور اپنے ہر مسئلے کو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ اعمال سے پورا کرانا۔ بھائیو، لوگوں کو ان اعمال پر لانے کی ضرورت ہے، پر آج امت اللہ کے وعدوں کو بلا کر اور چھوڑ کر دنیا فانی کے اسباب اختیار کر رہی ہے، اور یقینی اسباب کو اپنے مسئلے کا حل سمجھ ہی نہیں رہی۔ آج امت
دنیاوی اسباب کے یقین کے ساتھ اس دنیا سے برزخ میں منتقل ہو رہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص شرک خفی میں مبتلا ہے اور ہم انہیں اس سے نکالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ خود ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ہر مسئلہ اور ہر حالات کا تعلق اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے جوڑا ہے، نہ کہ دنیا میں پھیلے ہوئے یہ سارے نقشے ہمارے مسئلے کا حل ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا تو حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عمل کرنا۔ تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے اور دونوں جہاں کی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔